بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ یہ سورہ البینہ کی آیت نمبر 8 تک ہم پڑھ چکے، یعنی سورہ البینہ جو ہے وہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الزلزال شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا ہے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ سورہ الزلزال کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور جو ترجمہ میرے سامنے بریکٹوں کے ساتھ لکھا تھا میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ اب دیکھتے ہیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں کل ہم پڑھ رہے تھے جو ہماری سورہ البینہ کی آخری آیات تھیں، ان میں تذکرہ آ رہا تھا کفار کا، جو اہل کتاب میں سے جو کافی لوگ انکار کرنے والے جن کو اللہ کی طرف سے کتاب ملی اور انہوں نے انکار کیا، اور مشرکین جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، اسی میں رہیں گے، یہ لوگ بہت بری مخلوق ہیں۔ اس کے برعکس جو ایمان والے، جو بات کو ماننے والے اور نیک اعمال کرنے والے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، اچھی خلقت ہیں اللہ کی طرف سے، اور ان کی جزا جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جنات، ہمیشہ کی جنتیں ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ اسی کو ملے گا جس نے اپنے رب کا خوف اختیار کیا، جس نے اپنے رب کی خشیت اختیار کی، جو ڈرا اپنے رب سے۔ تو یہ آیات ہم کل پڑھ رہے تھے، اس کے ساتھ ہماری سورہ البینہ جو مکمل ہوئی تھی۔ آج جو ہے بھائی نئی سورہ الزلزال شروع ہو رہی ہے، مختصر صورت ہے، صرف 8 آیات کی۔ دیکھتے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ یہاں پہ بھی جو ہے قیامت کا منظر جو ہے وہ کھینچا گیا ہے۔ زیادہ تر جو آخری آیات ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آخری صورتیں جو چل رہی ہیں، زیادہ تر ان میں فوکس جو ہے وہ آخرت کو کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر کھینچ رہا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین جو ہے ایک بھونچال سے، زلزلے سے جو ہلا دی جائے گی، گویا کہ دھرم بھرم ہو جائے گا سب کچھ۔ وہ اخرجت الارض اثقالہا، اور زمین جتنے بھی بوجھ ہے اپنے وہ باہر نکال دے گی، جتنے بھی یعنی کہ لوگ اس کے اندر مدفون ہوں گے، جتنے بھی بے شمار لوگ، جو بھی اس کے اندر بوجھ جس قسم کے بھی ہیں، چاہے وہ لوگوں کا ہے چاہے جو بھی ہے، تمام بوجھ جو ہیں وہ آخر باہر نکل آئیں گے سارے۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، یعنی کہ ایسا عجیب سا وہ حالت ہوگی کہ انسان پریشان ہو جائے گا، کہے گا کیا اس کو ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ اپنے سارے خبریں جو ہے وہ بیان کر دے گی، ہر چیز جو ہے وہ بتا دے گی میرے اوپر کیا کیا ہوا، کس نے کیا کیا، زمین گویا کہ وہ بتا دے گی اپنے حالات۔ کیوں بتائے گی کہ بأن ربک اوحی لها، کہ اس کے رب نے اس کو وحی کی ہوگی، اس کو حکم دیا ہوگا، اپنے رب کے حکم سے وہ سارے حالات بیان کر دے گی۔ اب میں کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جن سب لوگ جو ہیں پھر وہ الگ الگ متفرق ہو کے آئیں گے، کوئی آپس میں وہ اس طرح نہیں ہوگا جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹر یہاں بنے ہوتے ہیں کہ میں آپ کے سپورٹ کر رہا ہوں، آپ میری سپورٹ کر رہے ہو، وہاں پھر کوئی کسی کے سپورٹ نہیں کرے گا، ہر شخص جو جدا جدا ہو کے پھٹ جائیں گے سارے آپس میں، کسی کا کوئی حامی و ناصر کوئی نہیں ہوگا اس دن، اب الگ الگ ہوں گے۔ کیا ہوگا کہ لیوروا اعمالهم، سب کے اعمال اس دن دکھا دیں گے، کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا، سارے یعنی کہ پول کھل جائیں گے، جتنی راز کی باتیں ہیں تو سب کے سب نمایاں ہو جائیں گی پھر اس دن۔ پھر کیا ہوگا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور اس کے برعکس ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی جو ہے وہ برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی کہ کوئی چیز اس دن چھپی نہیں رہے گی۔ انسان یعنی کہ دنیا میں جو تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال کر رہے ہیں، ہر جگہ جو ہے اللہ کے حکم کو دیکھ کے چل رہے ہیں، وہ ذرہ برابر بھی چھوٹی چھوٹی سی نیکی بھی جو ہیں تو اس کے رائے گاہ نہیں جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ شاید میں بتا رہے ہیں کوئی چیز وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، ضائع نہیں ہوگی، چھوٹی چھوٹی ذرہ برابر بھی نیکی جو ہوگی وہ اس دن نظر آئے گی اس کو کہ ہاں یہ میں نے نیکی کی تھی، تو گویا کو اس کا صلہ ملے گا۔ اور کا دوسرا منظر بھی یہ ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرتے چلے جانا، اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، چھوٹی چیزوں کو ہم جو کسی کھاتے میں نہیں لاتے، وہ بھی جو ہے اس دن ساری نظر آئیں گے، یعنی کہ ذرہ برابر بھی جس نے برائی کی ہوگی تو وہ اس کو پھر دیکھ لے گا، ذرا سا شر بھی کسی نے کیا ہوگا، کوئی شرارت بھی کی ہوگی تو وہ چھپی نہیں رہے گی، اس دن سامنے آ جائے گی، اس انسان پہ دیکھے گا یہ کیا، ہر ایک چیز جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے کو اسی چیز کو اللہ نے اور آیات میں بیان کیا ہے
کہ انسان اپنا اعمال نامہ دیکھے گا، اس اعمال نامے کو بھی دیکھ کے انسان کہے گا کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسی کتاب ہے کہ اس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اور بڑی سے بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی، وہ بھی یعنی کسی چیز کی مزر کشی کی گئی ہے کہ انسان ذرا برابر بھی جو بھی کام کر رہا ہے وہ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، کوئی چیز وہاں پہ مس نہیں ہوگی، کوئی چھوٹے گی نہیں۔ تو اس آیات میں بھی جو اسی طرح توجہ دلائی گئی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری صورت مکمل بھی ہو رہی ہے، بھی ان آیات کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر پھر ایک نگاہ ڈال لیں۔ سب سے پہلی بات یہاں بتائی گئی کہ ایک وقت آئے گا جو زمین جو ہے ساری ساری ہلا دی جائے گی، ایسا زلزلہ آئے گا کہ ہر چیز جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جائے گی، یعنی کہ وہ قیامت کا جو آخری کا وقت آ جائے گا، اور اس دن پھر زمین جو ہے سارے اپنے بوجھ باہر نکال دے، جو بھی کسی کے اوپر ہو رہا ہے، جو بھی راز اس کے اندر دفن ہے، وہ سارے کے سارے راز جو ہیں وہ اس دن نکل کے باہر آ جائیں گے، اور انسان پھر اس دن پریشان ہوگا کہ اس کو کیا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے، اس کو سمجھ نہیں آئے گا اس دن۔ اس دن کیا ہوگا کہ زمین سارے جو اخبار جتنی بھی خبریں ہیں اس کے اندر وہ سب کے سب جو ہے وہ نکال کے باہر آ جائیں گے، سب کے سب وہ بیان ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی کہ اللہ طرف سے وہ حکم ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے کہ کر دے بیان جو بھی کچھ تیرے اوپر جو بھی راز ہیں اگل دے سارے کے سارے، تو سارے کے سارے راز وہ اگل دے گی۔ اس دن لوگ بھی جو ہیں سارے پھر ٹکڑیوں کی شکل میں ہوں گے، کوئی کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حامی نہیں ہوگا۔ کیوں ہوگا ایسا کہ انسان اپنے اعمال اس کو بھی دیکھ لے گا، جو ہے اس کو اعمال دکھا دیے جائیں تو بتا دیا کہ جس نے ذرا برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور اس نے ذرا برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، کوئی چیز دن پھر مخفی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ دن آ کے رہنا ہے، آخر اس سے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، تو ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس موقع سے جو اللہ ہمیں دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔